بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ڈاکو کا واقعہ سناؤں گی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو سادے راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدی میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لگتے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، وہاں کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست کوئی ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صادق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل راستوں پر تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ دوران سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزقوں کے ایک جٹ نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و ثبات لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں دوسرا ڈاکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو کو بھی آپ کی بات پر ہنسی آ گئی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد کے کانوں میں یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس کی بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے ایک گدی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدی ادھیر کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے ہم ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دینار کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ آپ نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے یہ الفاظ سن کر احمد بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن مجھ پر میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے ہوئے گزاری، لعنت ہے۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے ڈاکو کا پیشہ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب بھی یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں اور کبھی بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں گے، اور اس کام سے آج سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت کا۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو یہ بات بعید نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کو، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.